لنا اللهم ارحمنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر وأجل. الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر وأجل. الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइव डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको 3 स्टेप्स करने हैं। नंबर 1, अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे।
you have to click on the raise hand option. blue hand کا مطلب یہ ہے the host can see your request. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجئے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجئے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ثم الحمد للہ. آپ سب جو آج ہمارے ساتھ شریک ہیں، آپ سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا. آپ نے آج بہت سی جگہوں میں، جیسے پاکستان میں بھی آج پبلک ہالیڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، لوگوں کی بہت سی مصروفیات ہوں گی، لیکن آپ میں سے ان مصروفیات میں سے بھی علم کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے وقت نکالا. آپ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین خیر سے نوازے، اور جو ساتھی کسی وجہ سے ابھی شریک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو پائے، انشاءاللہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ علم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا ہے جناب کہ آج کا جو لیسن ہے نا، امیزنگلی بیوٹیفل ہے. میرے تو دل کو چھو لیا اس سبق نے. سمجھ نہیں آتا کہ کس چیز کو پر بات کریں اور کس چیز کو چھوڑیں. اور ماشاءاللہ آج ہمارے پیجز بھی زیادہ ہیں سبق کے، پیج 123، 124، 125، 126 اور 127. تو جناب 1 2 3 4 5 پیجز ہیں. دیکھیں ہم کتنا کور کر پاتے ہیں، اور اگر ہم ہو سکتا ہے کہ اس لیسن پہ ہم اگر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں آج، لیکن نہ اگر کر سکے تو ہو سکتا ہے ہم نیکسٹ ٹائم اس پہ مزید بات کریں. تو جناب آج ہم شروع کرتے ہیں پیج نمبر 123، لیسن 57 ہے فقہ القلوب کی کتاب کا جو آپ پڑھ رہے ہیں. آغاز ہم ہمیشہ کی طرح کریں گے آپ سے، یعنی آپ کچھ نہ کچھ عربک ہمیں سنائیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ اس پر ڈسکشن کریں گے. تو جناب کون پڑھنا چاہے گا؟ دیکھتے ہیں جی. سب سے پہلا ہاتھ کس کا کھڑا ہے؟ شہناز محمد کا کھڑا ہوا ہے. شہناز محمد آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ جی انشاءاللہ. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وبره ورحمته وحلمه وعفوه ومغفرته وإكرامه. ماشاءاللہ احسنتی، بہت اچھا پڑھا ہے. آگے بھی پڑھیے. فعلى العبد أن ينظر في الآيات الكونية والمخلوقات الربانية والآيات القرآنية ليعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. حسن تھی، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. شہناز کیسے تیاری کرتی ہیں آپ؟ کچھ ٹپ شیئر کریں تاکہ باقی ساتھیوں کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. جی میں یہ کہ آہستہ آہستہ روک روک کے یعنی سنتی ہوں لیکچر کو، اور ایک ایک لفظ کو غور سے سن کے اور پھر اعراب یعنی حرکات لگاتی ہوں، اور پھر اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو 1 یا 2 بار اور اس لیکچر کو سنوں، تاکہ اگر مجھ سے کہیں کچھ مس ہو گیا ہے تو وہ میں یعنی اپنی حرکات بھی ٹھیک کر لوں، اور اگر پوائنٹ مس ہو گئے کچھ میں نے سننے سے رہ گیا تو وہ بھی میں دوبارہ سے نوٹ کر لوں. ماشاءاللہ بارک. ٹھیک ہے. اور کتنی اچھی دہرائی ہو جاتی ہوگی نا. کتنے گھنٹے لگ جاتے ہوں گے آپ کو؟ ٹائم تو لگتا ہے، ایک سٹنگ میں نہیں ہوتا، 2-3 بار کرنا پڑتا ہے. اوور آل اندازہ لگائیں تو 3-4 گھنٹے یا 5 تو لگ جاتے ہوں گے. جی 3 گھنٹے تو لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے یہ 3 گھنٹے خالصتاً اپنے لیے لکھ لے اور بہترین اجر سے آپ کو بارک اللہ. اچھا جی، شہناز نے ماشاءاللہ پڑھا، بہت اچھا پڑھا. اب ہم چاہتے ہیں اس پہ کچھ سوالات لیں ہم، تو دیکھتے ہیں اور ساتھیوں کو بھی موقع دیتے ہیں. ہمارا پہلا سوال جناب آپ سے یہ ہے کہ یہاں یہ کچھ کونی آیات کی بات ہو رہی ہے اور قرآنی آیات پر بات ہو رہی ہے اور اس پر غور و فکر کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بتائیے کہ کونی آیات رب کی مخلوقات اور قرآنی آیات میں غور و فکر جب انسان کرتا ہے تو یہ انسان میں کس رویے کو بیدار کرتی ہے؟ چیز کیا چیز بیدار ہوتی ہے اس میں؟ طاہرہ یاسمین آپ بتائیں گی.
جی ان آیات پر غور کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی تعریف اس کی ذات کے لیے اور اس کے کمال کے لیے ہمارے اندر یہ پیدا ہوتا ہے ان سب چیزوں کو. بہت اچھا سمجھ کے آپ نے جواب, ماشاءاللہ. محبت پیدا ہوتی ہے جب آپ ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور تعریف ہوتی ہے. چلیں ہم آپ سے کچھ اور لیتے ہیں, کچھ ہم اپنے ساتھیوں کو چیٹ میں بھی شامل کرتے ہیں. جناب کچھ آیات کونیہ تو بتائیے, آیات کونیہ پہ بات ہوتی رہتی ہے نا, اور یہاں پھر بات ہوئی ہے, تو ذرا کچھ بتائیے کہ آیات کونیہ کیا ہے. مثلا ٹھیک ہے آسمان, عالیہ اکبر کا فوراً جواب آ گیا, آسمان, اور بتائیے سورج, اور بتائیے سمندر, چاند, ستارے, بارش. ٹھیک ہے چاند ستارے ہو گیا, جو میں بولتی جا رہی ہوں اس کے علاوہ اب اور بتائیے. زمین بھی ہو گئی, ٹھیک ہے جی. پرندے, پہاڑ, کائنات کی ہر چیز, یہ تو جنرل سا سوال ہے نا, جواب ہے, لیکن ہم کھنگال رہے ہیں نا. صحرا, خلا, اچھا ٹھیک ہے, خلا, بارش, درخت, ہم خود, یس, ہیومن کریشن, انسانی جسم, اور پھر زمین کے نیچے بہت کچھ, اور دن رات, اور پھر ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جنگل, کبھی جنگل میں دیکھیں آپ, کیا سحر طاری ہو جاتا ہے. دیکھیں سمندر کو دیکھیں تو ایک ایسے لگتا ہے جیسے انسان مسمرائز ہو گیا. ٹھیک ہے بالکل صحیح آپ نے کہا. تو اب آپ یہ بتائیں گے آپ میں سے کسی کو کیا کبھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ کسی آیت کونی کو دیکھ کر اسے اللہ یاد آ گیا, اس سے محبت محسوس ہوئی؟ کوئی بتانا چاہتے ہیں؟ کون بتانا چاہتا ہے؟ جو نام لے گا پہلے اس سے پوچھ لوں گی. کسی آیت کونی کو دیکھ کر اللہ سے کی سبحان اللہ تعریف نکلی ہو منہ سے اور محبت محسوس ہوئی ہو. میں بتاؤں؟ شائن رضوی بتائیے شائن. جی ہم لوگ جب سعودی عرب میں رہتے تھے اور وہاں سے جب ہم بائی روڈ جاتے تھے مکہ وغیرہ, تو وہاں پہ اتنے اونچے پہاڑ کہ میں نے کہا یا اللہ یہ تو اتنے بڑے پہاڑ بنا سکتا ہے, اور کیا پھر ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں اس کے آگے. یہ دیکھ کر ایک رب کی جو قدرت تھی وہ دکھائی دی, اور ایک خوف آیا کہ ہم اتنے بڑے پہاڑ کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں اور کر کیا رہے ہیں. عمیرہ طاہر, میں بتاؤں باجی؟ جی جزاک اللہ خیر شاہین, بالکل درست. عمیرہ آپ کہیے. جی السلام علیکم باجی. مجھے نا سمندر بہت زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے, اس کی جو وسعت ہے وہ دیکھ کے, اور جو اتنی بڑی لہریں اٹھتی ہیں, اور خاص طور پہ جب وہ مد و جزر ہوتا ہے تو وہ چیزیں بہت زیادہ اللہ کے قریب کرتی ہیں کہ اللہ کی قدرت نظر آتی ہے ان چیزوں میں. اور یہ پھر سوچ آتی ہے کہ یہ اتنا بڑا سمندر ہے تو پھر اس کو بنانے والی جو ذات ہے وہ کتنی عظیم ہوگی. صحیح بات ہے بالکل. روحی تسنیم کچھ بات کرنا چاہتی ہیں, روحی کو مائک دیں. خاص لکھ رہی ہیں کہ پلیز مجھے مائک دیں, انہیں مائک دیں. روحی کیا بتانا چاہتی ہیں؟ شاید کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. رمشا بھٹی اس دوران آپ بات کیجیے. جی السلام علیکم. جی باجی میں ایکچولی اپنا بتانا چاہ رہی تھی کہ میں خود ایک اسٹڈی کر رہی ہوں آج کل اینیملس اینڈ پلانٹس پہ, ڈسکوری پہ. تو اتنی امیزنگ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اتنی امیزنگ ایسے اینیملس جس کا میں نے کبھی نام تک نہیں سنا تھا, ان کو دیکھنا تو دور کی بات. اور پھر ان کی جو کریشن ہوتی ہے, ان کے اندر جو سیلس ہوتے ہیں, اور کسی اینیمل کی 100 ابو آئیز ہوتی ہیں, تو مطلب سبحان اللہ نکل جاتا ہے دل سے. اور اللہ تعالیٰ کو ایک کہنا چاہیے رشک آتا ہے, اللہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے, اور ایک خوف آتا ہے کہ اسے بنانے والا کوئی ہے اور ان میں جان بھرنے والا بھی کوئی ہے. تو باقی دل سے نکلتا ہے سبحان اللہ. دیکھیں ایک تو آیات جب آپ کلام اللہ پڑھتے ہیں نا, قرآن پڑھتے ہیں, تو ویسے ہی دل میں خوشبو طاری ہوتا ہے, اللہ سے محبت محسوس ہوتی ہے. لیکن اللہ کی کائنات کو دیکھ کے بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے. درست کہہ رہے ہیں بالکل آپ, بہت دفعہ طاری ہوتی ہے ایسی کیفیت. جی روحی کہیے, روبینہ کہیے. باقی جو ہے نا گارڈننگ کرنا جو ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب بیج ڈال دیتے ہیں بڑی محبت سے ڈالتے ہیں, لیکن پھر یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا بیج میں سے پودا نکلے گا کہ نہیں, اور ہر صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا کہ نہیں. تو
मेरा तो बहुत दिल जुड़ा रहता है उसके साथ, गार्डनिंग के साथ। वो किचन गार्डन है मेरा, और सब्जियां कौन सा जल रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, लेकिन हम सिर्फ एक एक अपने गार्डन को की हिफाजत नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला ने जो इतने खूबसूरत, जो पहाड़ों में, जंगलों में, जो कायनात में बिखेरी हुई है, जिसे कोई देख भी नहीं सकता, और कभी कोई पहुंच जाए और वो हम उनको सीनरीज को देख लें सिर्फ टीवी पे या उस पे, तो हम लोग मुंह से सुबहान अल्लाह निकलता है लाजमी, क्योंकि इतनी बिल्कुल खूबसूरत कायनात अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत कायनात बनाई है कि हम तो सिर्फ अपने गार्डन के पीछे ही दम दे रहे होते हैं कि ये इसको ये ना हो जाए, इस पौधे को ये ना हो जाए, उस पौधे को ये ना। लेकिन अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में जो बिखेरा हुआ है ना, जो हुस्न, सुभान अल्लाह, उसकी तो क्या बात है। क्या बात है। आप देखें जो कुछ मुल्क होते हैं ना, उनमें वेदर चेंज बहुत ज्यादा नजर आता है कुछ मुल्कों में। जैसे अगर आप जैसे ऑटम है, विंटर है, स्प्रिंग है, हर चीज आजकल जैसे बहुत ज्यादा। मेरे बच्चे यूएस में हैं तो कल ही मुझे बता रहे थे, कह रहे थे मम्मा इसको, अम्मी आपको इस वक्त यहाँ आना चाहिए, एवरीथिंग इज रेड, हर चीज खूबसूरत है, बिल्कुल कलर्स चेंज हो गया है सब। लेकिन विंटर आती है, हर चीज बर्फ में ढक जाती है। स्प्रिंग है, हर चीज गर्मियों में, और मतलब कुछ जगहों पे आप अल्लाह की कुदरत के नजारे ऐसे बदलते देखते हैं। तो आप ये देखेंगे कौन पहन पहना रहा है ना, और कब पहनाना है, और कब उसको बिल्कुल वीरान कर देना है, हर चीज, हर पत्ता गिर जाएगा और दरख्त बेलिबास होके खड़े हो जाएंगे, और फिर उन पर एकदम इस कदर खूबसूरत लिबास आ जाएगा दरख्त पत्तों का और टहनियों का। सुभान अल्लाह। आप ये देखें कि मैं आपको यहाँ एक होमवर्क देना चाहती हूँ। मुझे आज सुबह ही किसी ने एक वीडियो भेजी, इट वाज अमेजिंग। इतने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे उसमें, मुझे उसको देख देख के मैं सोचती, अल्लाह, ये तो मैंने कभी फ्रूट देखा ही नहीं, ये वेजिटेबल तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और वो उसको काटते जा रहे थे और उसको दिखाते जा रहे थे, हर एक अंदर से मुख्तलिफ। तो आप ये सोचें, आपने ये करना है कि इस हफ्ते आप जो भी वेजिटेबल या फ्रूट खाएं, आप उसकी रैपिंग को देखें कैसी है, कैसे रैप किया हुआ है अल्लाह ताला ने। कभी आप शरीफा देखें कैसे रैप किया हुआ है, ऊपर से कैसे और अंदर से एक एक बीज रैप है। सुभान अल्लाह। अनार को आप देखें किस तरह की रैपिंग है। अगर आपको 4 हिस्सों में अनार को काटे ना डायगनली, तो आप उसका हर पीस अलग कर सकते हैं और एक दाना नहीं गिरता। सुभान अल्लाह, ये क्या जबरदस्त रैपिंग की है। और अगर उसको निकालना हो तो एक एक अनार निकालना कितना मुश्किल है, लेकिन जरा सा ऊपर से बजाएं सारे हाथ में आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये किसने, और इंजीर, बिल्कुल इंजीर को आप देखें किस तरह खूबसूरत, खुश्क और है, गीली और है, तो यानी ड्राई और है, और जब रॉ फॉर्म में उतरती है तो और है। तो आपने ये करना है, होमवर्क आपका ये है कि आप फ्रूट और वेजिटेबल कोशिश करें कि ज्यादा, जो भी हफ्ता भर में देखें, चले महीने भर में देखते रहिएगा, उनकी रैपिंग देखें, उनके डिजाइनिंग देखें, उनके कलर देखें, अंदर से उनका टेक्सचर देखें किस तरह के, हर एक मुख्तलिफ है। अगर आप देखें कद्दू, तोरी और ये बैंगन वगैरह, ये सब, खीरा, इनको देखें अंदर से सब मुख्तलिफ, टेक्सचर भी मुख्तलिफ है। सब चीजों को आपने देखना है और हर एक पे अल्लाह को याद करना है, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। मैम साजिदा साजिदा जी। कहिए साजिदा। बस मैम, मुझे रात को और तारों को देखकर बहुत खौफ आता है और अल्लाह भी याद आता है, और मैं ये गौर करती हूँ कि किस तरह से रात को भी अल्लाह ने रोशन किया हुआ है तारों के जरिए, और अगर वो जी रात ही रखे तो फिर हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे अगर सही दिन बात। ही ना हो तो। बस इस वसअत चीज से कितनी बहुत महसूस खौफ होती है आता ना, है। बिल्कुल बेशक साजिदा, बहुत कितनी वसअत है, और बहुत। अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। एक और आप देखें, आज सुबह इत्तेफाक ऐसा है कि मैं किसी का ना इंटरव्यू सुन रही थी, किसी सर्जन का, तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। मेरे हस्बैंड वो प्रोग्राम देख रहे थे तो कॉस्मेटिक सर्जरी पे बात होनी शुरू हुई, तो मैं बैठ गई देखने के लिए। तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी पे बात कर रहे थे, और वो बात कर रहे थे कि मैं सर्जन हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं जी आप हमारा नाक बदल दें, यानी नाक अच्छा कर दें, पतला है, मोटा है, ऐसा कर दें, ये कर दें। तो कहते हैं कि मैं 8 में से 10 में से 8 को मना कर देता हूँ कि नहीं, इसलिए कि जो नाक तुम्हारा अल्लाह ने बनाया इससे ज्यादा खूबसूरत हम नहीं बना सकते। And in one sentence he said, which was so striking, उसने कहा देखें, हम जब भी नाक को खोलते हैं ना कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए, हम उसको डैमेज जरूर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम उस तरह बना सकें जैसे वो था।
وہ ڈیمیج ہوتا ہے. ہاں کہیں کم ڈیمیج ہوتا ہے کہیں زیادہ ہوتا ہے, ہم اسے خوبصورتی کہہ دیتے ہیں, لیکن اصل میں جو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. He said, کچھ اس طرح کے الفاظ تھے ان کے کہ جو اللہ نے یہ بنایا ہوا جو جسم ہے نا, اس ٹیکنالوجی سے بڑی ٹیکنالوجی, اس سے بڑی سرجری, اس سے بڑا کوئی کمال ہے ہی نہیں. ہم تو صرف بس ایسے ہی کر دیتے ہیں کچھ. تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا جتنا ہم سیکھتے جاتے ہیں ہمیں یہ احساس ہوتا جاتا ہے. سبحان اللہ. جی فرمائیے, کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ میں سے کوئی؟ جی باجی میں کہنا چاہ رہی تھی, وہی جب کائنات کی بات آئی تو ایک تو سب سے پہلے پھولوں کا باجی, اتنے رنگ پھولوں کے دیکھتے ہیں نا تو دل خوش ہو جاتا ہے. اور جب وہ کائنات کا اتنے رنگ اللہ تعالیٰ نے کیسے بھرے ہوں گے, جنگلی پھولوں میں بھی, ایسے نہیں کہ جو ہم لوگ پودے لگاتے ہیں ان پھولوں کی, لیکن جنگلی جہاں پہ جھاڑ ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہوتے ہیں پھول وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں. پھر باجی دوسری ایک بات میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی, جیسا کہ 1-2 دن پہلے میں نے ناریل پانی جو پیتے ہیں ہم لوگ ٹینڈر والا, وہ پی رہی تھی, تو مجھے وہ اتنا اللہ کے اوپر قدرت کی اللہ کی دیکھ کے مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ اوپر سے اتنا ہارڈ ہوتا ہے اور اندر پانی اللہ نے کیسے بھرا ہوگا اس کے اندر. اور وہ پانی جیسے جیسے توڑنا کتنا مشکل ہے اس کے بالکل, خول کو. ہاں اس کی تو پھر وہ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے بجے, پھر وہ ناریل بن جاتا ہے, پھر اس میں پانی بہت تھوڑا سا رہ جاتا ہے. تو یہ اللہ نے کیسے کیا ہوگا, یہ اس سبحان کی اللہ. وہ 2 دن پہلے ہی یہ میں نے کیا تھا تو مجھے بہت اس کا ہو رہا تھا. اور دوسرا ایک ہوتا ہے جیسے ہم مینگو کھاتے ہیں تو اس کے بیج کے اندر سے جب وہ ایک مکھی اڑتی ہے بیج پھٹ کے, تو وہ اللہ نے اس کے اندر کیسے جان ڈالی ہوگی, وہ بیج کے اندر اس نے اللہ نے کیسے رکھا ہوگا, وہ کہاں سے گیا ہوگا, کب گیا ہوگا اور کیسے پلا ہوگا اس کے اندر. یہ دونوں چیزیں بہت حیران کرنے والی ہوتی ہیں. بالکل بالکل. یہ جو میری روحی نے بھی بات کی, میری دوسری ساتھی نے بھی گارڈننگ پہ بات کی, آپ کبھی پھولوں کو, ہم تو جنرلی باغ کو پورا دیکھتے ہیں نا تو بڑا ہمیں خوبصورت لگتا ہے, لیکن آپ کبھی کسی صرف ایک پھولوں کے گچھے کو دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں گے. پچھلے دنوں میں ایسے اپنے گارڈن میں واک کری تھی تو ایک جگہ نا دیوار پہ کچھ گچھے سے لٹکے ہوئے تھے پھولوں کے, 4 یا 5 بہت چھوٹے چھوٹے اس میں پھول تھے, اتنے خوبصورت, بالکل چھوٹے چھوٹے پھول کہ میں نے اس کی پکچر اتار لی. اور میں یوزلی فیس بک پہ اپنے جب ڈالتی ہوں کسی نہ کسی چیز کو تو کسی پکچر کے ساتھ ڈالتی ہوں اس کو. جو میں نے فیس بک پہ ڈالا میں اس کو دیکھ کے سوچ رہی تھی کہ یا اللہ یہ اتنا خوبصورت ہے, اور میں اس گھر میں پچھلے کتنے سالوں سے رہ رہی ہوں, میں نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا کہ میرے گارڈن میں اتنا خوبصورت پھول ہے. تو یہ ہے نا, ہماری نگاہ نظر ہی نہیں آتی, اور اللہ نے تو پتہ نہیں کب کے وہ پھول بنائے ہیں اور کب سے کائنات میں خوبصورتی بکھیری ہوئی ہے, ہم دیکھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت عطا کرے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. آج چلتے ہیں آگے جی. نیکسٹ جناب کون پڑھے گا؟ فعال العبدی. آج پڑھیے. آج وهذا النظر وهذا التفكر وهذا التدبر هو یہاں الذي سے پڑھ لو, یہاں سے پڑھ لیا فعال العبدی, یہاں سے. اچھا یہ پڑھ لیا تھا, ہاں یہ پڑھ لیا تھا, ٹھیک ہے. سوری آپ پڑھیے. آج وهذا النظر وهذا النظر وهذا التفكر وهذا التدبر هو الذي يتغذى به القلب وينشرح به الصدر ويزداد به الإيمان فيقبل على الطاعات بلذة ورغبة وخشوع وخضوع لما يرى من عظمة الخالق وعظمة مخلوقاته وآلائه وإحسانه وجلاله وجماله وحسن خلقه وتدبيره وعلى العبد چلیں پڑھ لیں, آگے بھی پڑھ لیں. وعلى العبد كذلك أن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بإصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا الله وحده فيحبه لإحسانه وإنعامه ويحمده على ذلك إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. وعلى العبد كذلك أن يعلم, ٹھیک ہے. اور اسی طرح علی الحقیقتی بھی اصناف النعیم, ٹھیک ہے. وَيَحْمِدُهُ, اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. احسنتی, ماشاءاللہ. اچھا جناب, یہاں سے میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہاں پر خشوع اور خضوع کی بات ہو رہی ہے اور کچھ اور بھی بات ہو رہی ہے, لیکن پہلا سوال چلے میں آپ میں سے کوئی اور بتائے, اب جو ساتھی پڑھتے جا رہے ہیں ان کے علاوہ اور ساتھی بھی کچھ نہ کچھ بتاتے جائیں. خشوع اور خضوع کی کمی کو دور کس طرح کیا جا سکتا ہے, یہاں اس پہ بات ہو رہی ہے, کون بتائے گا؟
जब आप हम कहते हैं राबिया ना नादिर। जी राबिया नादिर बताइए। जी मैम, यहाँ बेसिकली ये बात हो रही है कि जब हम आयत कौनी पर जब गौर फिक्र करते हैं ना, तो उस पे हम नजर करते हैं, तफक्कुर और तदब्बुर करते हैं, तो फिर ये जो है ये बेसिकली हमारे दिल की ग़ज़ा है, जिससे हमारे सीने खुल जाते हैं, ईमान ताज़ा होता है और वाकई में दिल जो है वो अताअत की तरफ तवज्जो करता है। और जो वो तवज्जो होती है ना अल्लाह की अताअत की तरफ, उसमें लज्जत और मोहब्बत, खुशू और खुजू अल्टीमेटली आ जाता है। और इसकी कमी जो है, खुशू खुजू लज्जत और मोहब्बत की कमी जो है वो हमारी ये रिफ्लेक्शन है जो हम आयत कौनी पर नहीं करते, गौर फिक्र नहीं करते, तो ये उसकी वजह से कम हो जाता है। ठीक है राबिया, बहुत अच्छी बात। राबिया ने बात की कि आयत कौनी पर गौर व फिक्र जो है वो खुशू और खुजू पैदा करता है, लेकिन ये तो एक चीज राबिया ने बताई, कोई और साथी बताएगा कि और ये क्या कह रहे हैं? ये जो हाजा है ये किस, वहाजा नजर जो है, वहाजा तफक्कुर, वहाजा तदब्बुर जो है किस किस चीज पर? सिर्फ आयत कौनी पर? मखलूक़ात रब्बानी पे। सैयदा हुमानी जी सर, हुमा बताइए। आयात कुरानी पर और आयात कौनी पर, इन तीनों चीजों पर जो है हम अब नजर करते हैं, तफक्कुर करते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। हुमा ने मजीद ऐड कर दिया, तो राबिया और हुमा आप दोनों को अल्लाह जज़ाए खैर दे। कौनी आयात, अल्लाह की मखलूक़ात और आयात कौनी पर तफक्कुर, तदब्बुर और नजर डालना खुशू और खुजू में इजाफा करता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कुरान पढ़ा और उसके बाद नमाज पढ़ी हो, और कुरान ना पढ़ा और नमाज जब पढ़ी हो, दोनों में कोई फर्क होता है? कोई बताएगा आप में से किसी को कोई एक्सपीरियंस हुआ हो कि उसने कोई कुरान की तिलावत की हो या अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कहिए जी। जी बाजी, जो बात आपने की है ना उस पे कहना चाहूंगी मैं कि कुरान को जब तर्जमे के साथ सीखा हुआ हो और पढ़ा हुआ हो तो नमाज में खुशू बढ़ जाता है। यानी अभी आपने कुरान पढ़ा है, सुबह फजर की नमाज जैसे होती है, उसके बाद आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान के बाद फिर आप नमाज पढ़ते हैं जो इशराक की होती है, तो उसमें खुशू और खुजू बढ़ जाता है, क्योंकि हमें अल्लाह की आयात में ना वो एक मोहब्बत और एक डर दोनों हमें फील हो रहा होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और इसी तरह बाज़ औक़ात आप कोई, और इसके अलावा फिर जब नमाज पढ़ते हैं हम रमजान में, जब तरावियां पढ़ने जा रहे होते हैं, तो उस वक्त तर्जमे के साथ, क्योंकि कुरान सीखा हुआ होता है, पहले तरावियां पढ़ते थे तो वो लज्जत वो लुत्फ नहीं आता था, लेकिन अब क्योंकि तर्जमा हमें पता है, तफसीर हमें पता है, तो जैसे जैसे कारी पढ़ रहे होते हैं ना तो खुद ही आंख से आंसू भी आ रहे होते हैं, हमें महसूस हो रहा होता है जैसे वाकई अल्लाह हमसे कुछ कह रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। अब मुझे कोई और बताएगा कि किसी अल्लाह की कोई मखलूक देखकर या कोई कौनी आयत देखकर कभी उसको खुशू खुजू बढ़ा हो नमाज में या इबादत में? किसी के साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ कभी इस तरह का? कोई अगर कभी महसूस किया हो, कोई शेयर करना चाहे आप में से। सुम्बुल, आप करना चाहती हैं? जी मैम, मैं ये मैं बताना चाह रही थी कि देखें, कुरान पाक तो हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, उसका तर्जमा भी पढ़ते हैं। मैं ये चाह रही थी कि हमें चाहिए, बल्कि हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को सिर्फ कुरान पाक तर्जमे के साथ ही नहीं बल्कि तफसीर के साथ पढ़ाएं, इसलिए कि कुरान पाक में अगर कहते हैं कि कुरान पाक में हर चीज को खोल कर बयान किया है, तो ये बात हकीकत है, और कुरान और तफसीर के साथ पढ़कर हमें हर चीज की डिटेल मालूम होती है। तो इसलिए जब हम कुरान पाक को तफसीर से पढ़ते हैं तो हमें हर चीज की जब डिटेल मालूम होती है तो हमारा। जज़ाकल्लाह खैर सुम्बुल, आपका सिग्नल का वहाँ मसला हो रहा है तो आवाज़ बहुत ड्रैग हो रही है। मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई और मैं आपसे 100% ये एग्री करती हूँ कि कुरान पाक को की देखें, यहाँ जो बात है ना, यही तो मुसन्निफ यही तो कह रहे हैं, वहादत तफक्कुर वहादत तदब्बुर। तो तफक्कुर और तदब्बुर क्या है? पहले उन्होंने कहा नजर यानी देखना, और फिर उसमें तफक्कुर करना और तदब्बुर करना, ये खुशू और खुजू पैदा करता है। एंड बिलीव मी, दिस इज सो ट्रू। अभी हम आजकल सूरतुल हदीद पढ़ रहे हैं, एंड आई विल इनवाइट ऑल ऑफ यू, बहुत ज्यादा मैं आपको इनवाइट करूंगी, यानी बहुत होल हार्टेडली इनवाइट करूंगी कि आप हमारे साथ इस
تدبر القرآن کے کورس میں شامل ہوں جو ہم جمعرات کے دن کراتے ہیں. تھرسڈے کے دن ایوری تھرسڈے یہ کورس ہم کروا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم 3:30 to 5 قرآن پاک پر تدبر کے جیسے جیسے نکات استاذہ کھول رہی ہیں. بلیو می, مجھے پچھلے ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈ سے میں قرآن پڑھی ہوں, لیکن اب جس طرح الحمدللہ سورۃ الحدید مجھے اب جس طرح سمجھ میں آئی ہے اس اینگل سے میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا. اتنے ڈفرینٹ اینگل سے استاذہ نے صدقے کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے, نور کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے, مطلب انبلیویبل. تو میں سوچ رہی تھی یہ تو اعجاز ہے نا قرآن کا کہ اللہ نے ان کو توفیق دی, انہیں الہام کیا, اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جتنی بار پڑھتے ہیں نئے سے نئے در غور و فکر کے کھلتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری لاسٹ کلاس ہے اب یہ سورۃ الحدید کی نیکسٹ تھرسڈے کو, کمنگ تھرسڈے کو, پرسوں. آپ سب اس میں ضرور شریک ہوئیے گا, ہم انویٹیشن آپ کے گروپس میں ڈالیں گے. اور نیکسٹ ہم اس کے بعد سورۃ الذاریات شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ 2-3 ویکس کے بعد, اس کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے. تو آپ ضرور شریک ہوں, یا آپ کسی طریقے سے بھی اگر نہیں اس ٹائم سن سکتے فیس بک سے سن لیں, ورنہ آپ ویب سائٹ پہ بھی اس کے لیکچرز اپلوڈڈ ہیں تدبر القرآن کے. لیکن خدا را قرآن پاک پر تدبر اور غور و فکر کریں, یہ آپ کے منہ سے وہ الفاظ خود بخود بات چیت میں جاری ہوں گے. آپ کہیں بیٹھے ہوں گے نا, آپ کو اللہ تعالیٰ وہ الفاظ سکھا دے گا کہ انشاءاللہ آپ کس طریقے سے اپنے بچوں کو, بڑوں کو وہ بات بتا سکیں. کیونکہ علم جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے, تو قرآن کی آیت ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر علم کے دروازے کھولتا جائے. سنبل نے بات کی تو مجھے ذہن میں خیال ہے میں آپ سے شیئر کر لوں, ورنہ ہو سکتا ہے یاد ہی نہ رہتا. چلیں جناب آگے. اب آپ سے سوال میرا یہاں پر ہے, اور وہ انشاءاللہ آپ میں سے کسی ایک نے بتانا ہے مجھے کہ یہاں خشوع اور خضوع کی تو ماشاءاللہ آپ نے بات کر دی, یہاں وہ ایک اور بھی بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کونی آیات, اللہ کی مخلوقات اور آیات کونی قرآنی پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ ساتھ اور کیا چیز حاصل ہوتی ہے, یعنی خشوع اور خضوع سے پہلے کیا چیز حاصل ہوتی ہے جس کا رزلٹ خشوع اور خضوع ہے. تو آپ نے وہ پک کیا پوائنٹ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا بڑھتا ہے؟ چلیں ایک لفظ میں بتائیے آپ ذرا. السلام علیکم, میں بتاؤں اسما خان؟ جی اسما خان بتائیے. جی میم, ایمان بڑھتا ہے. سبحان اللہ, بالکل درست کہا اسما. تو ایمان بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر خشوع و خضوع بڑھتا ہے, اور یہ جو تفکر تدبر ہے یہ دل کی خوراک ہے, اور ہمارا قلب تب جاگتا ہے جب ہم اس کو اس کی خوراک دیتے ہیں, اس کی نشو نما ہوتی ہے جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں, یا ہم نیک کاموں کی طرف آتے ہیں, برائیوں سے بچتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں. تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں سبقت لے جائیں, اور ہمارا ایمان پھر بڑھتا رہتا ہے. ماشاءاللہ. ہم میں سے سب کا یہ مسئلہ رہتا ہے نا کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کم زیادہ ہوتی رہتی ہے, اور بعض اوقات بہت کم ہو رہی ہوتی ہے. تو اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے, بڑھانے کے لیے مسلسل قرآن پاک سے, ایسی مجالس سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے ہمیں تعلق رکھنا ہے. یہ ون ڈے نہ ہو. آج جیسے دیکھیں بہت سے لوگ آج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں بہت کچھ کرتے ہیں, اب وہ ان کا اپنا فیل ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محبت جو ہے وہ ایسی نصیب کرے جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. ایمان کا حصہ ہے نا, لیکن یہ ون ٹائم نہیں ہونی چاہیے. ہمیں سیرت رسول بھی پڑھنی چاہیے, اور اطیع اللہ و اطیع الرسول جو ہے نا, اس کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے اور سیرت کو پڑھنا چاہیے. یہی آج کا پیغام ہے میرا آپ سب کے لیے کہ رات یہ سلسلے کو آپ نے ختم نہیں کرنا, ورنہ ہو سکتا ہے کہ آج ہم ربیع الاول کا یہ جو ماہ ہے بہت سے لوگ منا رہے ہیں نا بہت طریقے سے. کچھ لوگ ریسٹ کر کے, چھٹی کر کے منا رہے ہیں, اور ہم آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے قریب ہونے کے لیے علم کا دروازہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. نیکسٹ کون پڑھے گا جی آپ میں سے؟ جی خالدہ میں پڑھوں؟ بالکل خالدہ پڑھیے. وعلى العبد كذلك أن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا الله وحده فيحبه لإحسانه وإنعامه ويحمده على ذلك إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
وَكَمَا माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने. आप कुछ टिप देंगे, आप कैसे तैयारी करती हैं अपने साथियों को? मैंने पॉडकास्ट पे ये डाउनलोड किया हुआ है ये वाली बुक, और पॉडकास्ट पे बड़ा आराम से मैं रुक रुक के कर लेती हूँ. उसमें काफी स्पीड्स होती हैं 0.5 से लेके 2 तक ना, 0.5, 0.1, 0.2. तो उस पे रोक रोक के मैं करती हूँ. फिर उसके बाद मेरी बहुत अच्छी बडी है, बल्कि मेरी स्टूडेंट है वो इम्तियाज, और वो भी अभी सुन रही होंगी. तो उनके साथ फिर मैं पूरा रिव्यू हम लोग करते हैं. वो रीडिंग करती हैं, मैं उनकी रीडिंग सुनती हूँ, और फिर हम एक्सप्लेनेशन मैं उनका करती हूँ. तो उस तरह बड़ा अच्छी हम लोगों की केमिस्ट्री और साइकी है, और उससे काफी फायदा होता है. मैं अपने बड़ी के साथ जरूर अपना लेसन शेयर करती हूँ, और फिर उनको एक दफा फिर दोबारा एराब के साथ सुनती हूँ. माशाल्लाह, यही दुरुस्त तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका. देखें, 2 साथियों से मैंने पूछा और दोनों ने मुख्तलिफ टिप्स बताई ना, आप सब ये नोट कर सकते हैं. अच्छा जनाब, मैंने पहले भी एक दफा पूछा था कि आपके कोई बडी है. जरा मैं फिर से पूछती हूँ ना, जरा अपने बडी का नाम तो लिखिए चैट में. जरा अपनी बडी का नाम और उनसे आपका ताल्लुक क्या है जरा चैट में लिखें, फिर हम आपको एक होमवर्क देंगे इंशाल्लाह. अच्छा जनाब, बड़े अच्छे आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास. किसी ने कहा है जी मेरी बहू है, किसी ने कहा है मेरी सिस्टर है, उनके नाम भी आ रहे हैं. हस्बैंड भी है माशाल्लाह, हस्बैंड भी है. और फिर इसी तरह एक साथी ने लिखे समटाइम मैं खुद. नहीं, आप अपना बड़ी खुद नहीं हो सकते. याद रखना, आप अपनी गलती नहीं कभी पहचान सकते. हम जब प्रूफ रीडिंग कराते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट्स की, तो हम ये जैसे प्रेजेंटेशंस भी बनाते हैं और सब करते हैं, तो अपनी डॉक्यूमेंट्स की प्रूफ रीडिंग खुद नहीं करते, किसी और को देते हैं. क्योंकि आदमी जब खुद कोई चीज करता है तो उसे पता नहीं चलता उसने क्या गलती की है. तो बड़ी का मतलब होता है आपका कोई साथी हो. तो जनाब एक साथी तलाश कर लीजिए. किसी ने लिखा है मेरी टीचर. माशाल्लाह, ठीक है जनाब, घर में ही किसी को सुना दिया करें, उन्हें कहा करें जी होमवर्क मिला है मेरा, पकड़ के ही सुन लें. और उससे ये, लेकिन बेहतर है कि आपका बड़ी वो हो, क्योंकि एराब नहीं डले हुए, कि जो खुद भी ये सुन रहा हो उसने खुद भी डाले हुए हो एराब. क्योंकि आपको मैं जो इस हफ्ते होमवर्क देने जा रही हूँ वो ये कि रीडिंग करनी है आपने. ये लेसन जरा बड़ा है, हम इस लेसन को नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमने इसको 1 वीक में मुकम्मल हम कर नहीं पा रहे थे, और इसको हमने 2 वीक में करना है. लेकिन आपने करना ये है कि इसकी पूरे लेसन को पेज 123 से 127 तक आपने किसी अपने बड़ी को सुनाना है और उन्होंने आपको सुनाना है. ये आपका होमवर्क है. मुझे आप में से कोई बताएगा कि उस्तादा ने यहाँ पर शेयर किया था कि चैट में भी आप लिख सकते हैं कि रीडिंग के हवाले से उन्होंने 2 चीजें बताई थी, जो बहुत अच्छी टिप्स बताई थी कि रीडिंग बेहतर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए. देखते हैं जी चैट में कुछ आता है. जी आलिया अकबर. अच्छा, हमारी यहाँ पे मैं एक बात करती जाऊँ. मेरी एक साथी है नसरीन यासीन, वो लिखती हैं कि जनाब मैं बहुत अच्छी बड़ी साबित हो सकती हूँ, आप मुझसे राब्ता करें तो मैं आपका सुन सकती हूँ. मैं नसरीन को जानती हूँ कि माशाल्लाह वो बड़ी ऐसे कामों में एक्टिव रहती हैं. तो जनाब जिनके ग्रुप में वो है उनसे राब्ता कर सकते हैं. अच्छा जनाब बताइए जी, ठहर ठहर के रीडिंग करें, स्लो रीडिंग. नंबर 1 टिप, स्लो रीडिंग, ठहर ठहर के. ठीक है. और दूसरा क्या है जनाब? दूसरा भी देखें, बार बार. शाबाश, आसिमा ताहिरा ने बिल्कुल सही कहा, बार बार प्रैक्टिस. तो 2 काम करने हैं, बार बार रीडिंग करनी है और ठहर ठहर के करनी है. जल्दी नहीं करनी कि जल्दी से पढ़ लूं, जैसे तिलावत कुरान में भी हम करते हैं ना, जल्दी से इतना पारा खत्म हो जाए. जल्दी में बहुत गलतियां होती हैं, ये काम नहीं करना. तो नेक्स्ट वीक मैंने आपसे पूछना है कि किसने किसको सुनाया. पूरे हफ्ते में ढूंढे जनाब अपना बड़ी. ठीक है. अतिया आफाक कह रही है प्लीज नसरीन को मेरा बड़ी बना दें. अब ये हमारे एडमिन जो है ना वो देख लें कि वो किसको किसका बड़ी बना सकते हैं. जो वहां पे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और जो कह रहे हैं हम सुन सकते हैं किसी का, तो अब हमारे एडमिन इसको देख लें. ठीक है जनाब. चलें जी नेक्स्ट पर आते हैं. ये बताइए. बोल रही हूँ जी, सॉरी. जूनी. जी जी जूनी फरमाइए. हाँ जी, मैं पढ़ूँ आगे?
हाँ जी बिल्कुल पढ़ें। अच्छा वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकमा अन्नहु सुब्हानहु लैसा कमिस्लहु शैउन फलैसा का मोहब्बत शैउन व लैसा कमा मोहब्बत वल मोहब्बत लहु मा कमाल ज़ल्ला लहु मा कमाल ताज़ीम लहु हियल अबूदियतल लती खलकल्लाहुल खलक अजलहा वला यसलहा ज़ालिका इल्लल्लाहि सुब्हानहु। अच्छा नज़ोनी आपने बहुत अच्छी कोशिश की बट इस्लाह की जरूरत है। बस इस छोटी सी यही बता देती हूँ कि ज़ालिका इल्ला लिल्लाहि सुब्हानहु, ये अला लिल्लाहि नहीं है, ये मिस्टेक आपने सुना होगा, उस्ताजा ने भी करेक्ट कराई थी, आप सब कर लें अपने पास, ठीक। इसके आखिर में अल्लाही नहीं है, इल्ला लिल्लाहि सुब्हानहु है। इसी तरह और भी करेक्शंस की जरूरत है। जोनी में किसी और साथी से पढ़वाती हूँ, इंशाल्लाह आपने नोट करना है, खास मैं तौर पढ़ूं? पे जहाँ मोहब्बत का लफ्ज आ रहा है ना, जहाँ जहाँ मोहब्बत का लफ्ज आ रहा है ना, उसको गौर से सुनिएगा। किसने कहा, कौन पढ़ना चाहते हैं? शाइस्ता और शाइस्ता जी शाइस्ता। पढ़ी। वकमा अन्नहु सुब्हानहु लैसा कमिस्लिही शैउन फलैसा कमुहब्बतिही शैउन वलैसा कमुहब्बतिही मुहब्बतुन वल मुहब्बतु लहु मआ कमालिज़्ज़ुल्ली लहु मआ कमालित्ताज़ीमी लहु हियल अबूदियतिल्लती खलक़ल्लाहुल खल्क़ लिअजलिहा वला यसलुहु ज़ालिका इल्ला लिल्लाहि सुब्हानहु। माशाल्लाह शाइस्ता, आपने बहुत अच्छी कोशिश की और ठहर ठहर के पढ़ा और बहुत हद तक माशाल्लाह सही ही पढ़ा। एक दो जगह कुछ करेक्शन है वो मैं करवा देती हूँ, लेकिन ऐसे ही पढ़ना है जैसे शाइस्ता ने पढ़ा। या तो आप बहुत इतनी माशाल्लाह ग्रिप हो आपकी कि आप इससे तेज पढ़ सकें तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि अभी आप बिगनर हैं, लर्नर हैं, क्योंकि हम सभी हैं, तो आप इसको स्लो पढ़ने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर शाइस्ता। मैम अच्छा मैं जनाब, तदब्बुर की स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा माशाल्लाह, किस में? ये सूरतुल हदीद में पढ़? नहीं मैम 30th पारे में गुलशन ब्रांच से पढ़ रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह, कुछ शेयर करेंगी शाइस्ता? हमारी क्या सीख रहे हैं? निदा मूसा हमारी टीचर हैं। माशाल्लाह, निदा हमारी फिकुल कुलूब की जो टीम है उसके अंदर भी शामिल है। आज के आपके सेशन, जो भी हम सारे सेशंस करते हैं, हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। और हमारी टीम है निदा, उसका भी बहुत अच्छी टीचर है माशाल्लाह। शाइस्ता आप बताएं, आप तदब्बुरुल कुरान करके क्या फायदा हासिल करेंगे? मैम तदब्बुर के बाद और फिर अभी रिसेंटली हमारी एक वर्कशॉप हुई थी मैम आयशा के साथ, तो लर्निंग के ऊपर ना, तो उसके बाद तो तदब्बुर के इतने राज हम पर खुले कि जो हमने इसके वाजिबात के 2 अरकान पढ़े थे, अर्रुकनी व नक़ली, अर्रुकनी व अमली, दोनों रुकन हमें इतने बेहतरीन अंदाज में इन दोनों रुकन से कुरान समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो चीज़ें कि जैसे तज़किया के बारे में हमने पढ़ा, एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो वो हमने जो इसमें सीखा कि तज़किया में 2 चीज़ें होती हैं, तहलिया और तखलिया, तो ये बेस्ट था। फिर हमने दूसरी एक जगह हमने तज़किया के बारे में पढ़ा कि सिर्फ दिल को तखलिया नहीं करना बल्कि उसकी नशोनुमा भी करनी है, उसमें अच्छी चीज़ें भी ऐड करनी है। तो इस तरह इतनी डीपली जाके सारा समझाती हैं तो बहुत ही हमें फायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाह फीक। अच्छा जनाब, मैं यहाँ थोड़ा सा जो कह रही थी कि कुछ अल्फाज की करेक्शंस को आप देखें जो मोहब्बत है ना, इस लफ्ज को देखें, का मोहब्बती ही, कई दफा ये लफ्ज आ रहा है ना, ये मोहब्बत लफ्ज नहीं है। इसी तरह वल मोहब्बतुल हु, ये जो मोहब्बत लफ्ज है ना, ये असल में ये पढ़ा हमारे यहाँ जो है ना मोहब्बत जाता है, लेकिन ये मीम की जबर के साथ पढ़ा जाता है। जैसे हमारे यहाँ मुसर्रत पढ़ा जाता है ना, मुसर्रत नहीं होता, मसर्रत होता है, मोहब्बत होता है। इसी तरह क्योंकि मस्दर मीमी है ना, वो यानी मस्दर मीमी से मुराद ये वो मस्दर जिसके शुरू में मीम हो, वो हमेशा मीम की जबर के साथ आता है, पेश के साथ नहीं आता। तो ये कुछ अल्फाज हैं, इनको हमें ठीक करना है, ठीक है। इसमें इसी तरह मा कमाल ज़ुल्ली, कमाल ज़ुल्ली है, मा कमाल ताज़ीमी, ठीक है। इन दोनों अल्फाज को भी देखिएगा। इसी तरह हियल अबूदियतिल लती
خلق اللہ. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جناب, آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ کون پڑھنا چاہے گا آپ میں سے. بلکہ یہاں سے چلے ایک سوال لیتے ہیں, کچھ ساتھ ساتھ اپنے غور و فکر کے لیے بھی چیزیں لیتے جاتے ہیں نا. یہاں میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ یہ بتائیے کہ یہاں عبادت کی بات ہو رہی ہے نا, تو سوال غور سے سننا ہے, پھر جس نے جواب دینا چاہتا ہے جو وہ اپنا نام لے گا میں اس سے پوچھوں گی. میرا سوال یہ ہے, اس سبق میں یہاں پر جو بات ابھی انہوں نے عربک پڑھی تھی, اس میں عبادت کی کیا ڈیفینیشن بتائی گئی ہے؟ کس کو کہتے ہیں عبادت؟ عبادت کب عبادت ہوتی ہے؟ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ باجی آپ سے کمل بتائیں. جی آج سے باجی عبادت کی تعریف یہ ہے کہ عبادت اس وقت عبادت ہوتی ہے جب اللہ کے لیے محبت ہو, اور اس محبت کے ساتھ اس کے آگے جھکنا بھی ہو, اور اس کی عظمت کا احساس بھی ہو, اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے. ماشاء اللہ, بارک اللہ فی علمک. بہت اچھے طریقے سے مختصر الفاظ میں آپ نے پرفیکٹ بات بتا دی. تو اب ذرا جناب اس کو ذرا سا دیکھیے کہ میں اور آپ یہ سب دیکھیں کہ ہمارا جو ہوم ورک ہے نا, نیکسٹ ہوم ورک جو ہے, 2 ہوم ورک میں نے آپ کو بھی دیے. ایک تو میں نے آپ کو فروٹ اور ویجیٹیبلز کے حوالے سے دیا تھا, عملی ہوم ورک. ایک میں نے آپ کو ریڈنگ کے حوالے سے دیا, اور یہ تیسرا ہوم ورک ہے وہ خالصتاً عبادت کے حوالے سے. اس ہفتے جو نمازیں پڑھنی ہیں نا, ابھی تو کچھ لوگوں کی ہو سکتا ہے اثر فوراً اس کے بعد ہو, کچھ کی مغرب فوراً بعد ہو, اور اس ہفتے پورے ہفتے یاد رکھنا ہے آپ نے, نماز کو محبت کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, اور اللہ کی عظمت کے احساس کے ساتھ پڑھنا ہے. اور اسی طرح قرآن پاک ایک پڑھنا ایک عبادت ہے نا, تلاوت قرآن عبادت ہے نا, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم تلاوت قرآن کو بس ایک ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, بے شک تجوید کے ساتھ بھی پڑھیں, لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میں نے مکمل کرنا ہے, میں نے ربع مکمل کرنا ہے, آدھا پارہ مکمل کرنا ہے. نہیں, اللہ کا کلام ہے, محبت کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, کوئی غلطی نہ ہو جائے, اور میرے رب کا کلام ہے, اس عظمت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کریں گے نا یہ کام, کوشش کریں گے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. جناب ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں جی بالکل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ, میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی عبادتوں میں ایسا خشوع و خضوع لائے, ایسی محبت, ایسی عاجزی اور ایسی عظمت کا احساس کہ وہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ اس سے راضی ہو جائیں. چلیں آگے پڑھتے ہیں. نیکسٹ جناب کون پڑھے گا ہمارے ساتھیوں میں سے؟ جی حمیرہ طاہر, میں پڑھوں. جی پڑھیے حمیرہ. وحمدہ سبحانہ یتضمن اصلین. الاول الاخبار بمحامدہ وصفات کمالہ. الثانی المحبۃ لہ علیہا. فمن اخبر بمحاسن غیرہ من غیر محبۃ لہ لم یکن حامدا, ومن احبہ من غیر اخبار بمحاسنہ لم یکن حامدا لہ, حتی یجمع الامرین. واللہ سبحانہ یحمد نفسہ بنفسہ کما قال سبحانہ الحمد للہ فاطر السماوات والارض. بچے آگے پڑھوں. احسن, ماشاءاللہ ہما. ترجمہ اس کا پڑھ دیں اگر پڑھنا ہے آپ نے. الحمدللہ. جی میں پڑھتی ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد جو ہے وہ مشتمل ہے 2 چیزوں پر. اصلین جو بتایا گیا ہے دراصل وہ 2 چیزیں ہیں یا 2 بنیادیں بتائی گئی ہیں. الاول خبر دینا اس کی قابل تعریف چیزوں کی اور اس کے کمال کی صفت کی, اور دوسری جو چیز بتائی گئی ہے. خیر ہما, کیونکہ میں ذرا کچھ سوالات کے فارم میں پوچھنا چاہتی ہوں تاکہ اور ساتھی بھی حصہ لے سکیں. آپ نے تو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے, اور جس طرح پڑھنے کا حق ہے نا کہ آرام آرام سے رک رک کے پڑھنا اور اچھے طریقے سے پڑھنا, ماشاءاللہ اس طرح پڑھا. بس یہ ہے کہ جو اس سے الثانی میں المحبت, ٹھیک ہے, یہاں پہ محبت کر لیں اس کے اعراب کو. اچھا جناب, میرا سوال جو ہے نا آپ سے یہاں وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم 2 چیزوں پر مشتمل. کن 2 چیزوں پر مشتمل ہے, کون بتائے گا؟ عالیہ اکبر. جی عالیہ اکبر بتائیے. یہ ایک تو یہ کہ صفات
جو خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر اور ان صفات کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ سے ہم محبت محسوس کرتے ہیں ان کے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات، قابل تعریف چیزوں کو اور اس کی صفات کو بیان کرنا اور اس سے محبت بھی کرنا. کبھی کسی صفت کو محسوس کر کے آپ نے اللہ سے محبت کو آپ کو محسوس ہوئی، کوئی آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ جی پچھلے یہ 1-1.5 مہینے میں میرے ہاں کچھ ٹریجڈیز کچھ ایسی ہوئی، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جتنا میں نے محسوس کیا ہے نا، اس سے اب مجھے ہر چیز میں اس کی رحمت نظر آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ وہ واقعی کتنا رحیم ہے. ہم نہیں سمجھتے اس کی رحمت کو اور اس کے رحم کو ہم نہیں سمجھتے، اور گریجولی جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوتی جاتی ہیں ہمیں وہ چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. تو دل میں اس محبت سے بھی پیدا اس ہوتی ہے. چیز میں بہت بہت اس کے، بلکہ اس کے فیصلوں کے جو بھی اس کے فیصلے ہوتے ہیں اور جو ہمارے لیے اس کی جو بھی وہ ہمارے لیے ہمیں عطا کرتا ہے اس کی مصلحت سمجھ میں آتی ہے، اور پھر اپنی چوائسیز کو جو ہے پرائیورٹی دینا یا اپنی چوائسیز کو ٹھیک سمجھنا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وی آر ناٹ آلویز رائٹ بٹ وی آر ایکچولی وی آر نیور رائٹ، لیکن الحمدللہ. یہ کہ پھر اللہ کی ہر مصلحت سمجھ میں. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. اچھا میرا ایک سوال ہے یہاں پر، میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بتائیے کہ یہاں پر استاذہ بڑا انٹرسٹنگ تھا، استاذہ نے بڑا خوبصورتی سے اس کو ریلیٹ کیا اور مجھے بڑی اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آئی، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئی ہو. استاذہ نے یہاں ریلیٹ کیا تھا کہ محبت جو ہے نا وہ صفات سے کنیکٹڈ ہے. اگر کسی کی کوئی صفت ذہن میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا فلاں بچہ بہت اچھا ہے، تو ہم فوراً سوچتے ہیں وہ کیوں اچھا ہے، فرما بردار ہے، اس کی صفت ہے نا. تو شوہر اور بیوی کی محبت جو ہے اس کو اگر یعنی کیسے حاصل کریں؟ اگر بیوی چاہتی ہے کہ میں شوہر کی محبت حاصل کروں تو اسے کیا کرنا چاہیے پھر؟ اس کی مرضی کے کام. شاہین رضوی. جی شاہین فرمائیے. جی اگر شوہر اور بیوی کی محبت کا تعلق ہے تو یہ کوئی خونی رشتہ تو ہے نہیں، تو دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شوہر کی کیا مرضی ہے، شوہر کیا چاہتا ہے، کس وقت کیا چاہتا ہے، اور شوہر کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ بیوی کی کیا مرضی ہے اور کس وقت وہ توجہ چاہتی ہے. اور اگر ایک ان کے درمیان میں جی ہاں. اچھا دیکھیں، جزاک اللہ خیر. شاہین آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. یعنی اس کو سم اپ کر لیتے ہیں کہ اب ہم کسی حلال رشتے میں محبت چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ اپنے اندر وہ ہمارے اندر کیا وہ خوبی ہے، کیا وہ صفت ہے کہ دوسرا مجھ سے محبت کرے. اور دیکھیں قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے نا، سورۃ الرعد کی آیت 17، کہ وہی چیز ٹھہرتی ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. یعنی ہم لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں نا، اور اس دنیا میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، اپنا نام رکھنا چاہتے ہیں باقی، تو ہم دیکھیں ہم لوگوں کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں. یہ ایک اینگل ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. چلیں نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں. جی آگے کون پڑھے گا اس سے آگے؟ اچھا ایک سوال میرا بلکہ یہاں اور ہے کہ اس کے بعد یہاں سے جو بات کر رہے ہیں نا کہ فمن اخبر بمحاسن، تو یہاں وہ بات کر رہے ہیں کہ کس ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کر رہے ہیں جو تعریف کرنے والا ہی نہیں ہے. تو کیسے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تعریف کرنے والا ہی نہیں ہے؟ بڑی گہری بات کی انہوں نے کہ وہ شخص تعریف کرنے والا ہی نہیں ہے. کس کے بارے میں کہا انہوں نے؟ آپ نے پک کیا؟ کسی نے کوئی بتائے گا؟ امرین ندیم. جی امرین کہیے. امرین ندیم. باجی استاذہ نے بتایا تھا کہ جب تک ہم جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی صفات کی ہمیں پہچان نہیں ہوگی، جیسے ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو یہ صرف زبان ہی ہے، مطلب دل سے اس کی صفات کی ہمیں قدر نہیں ہوگی، پہچان نہیں ہوگی، تو وہ اس کی اصل میں تعریف ہی نہیں ہوگی. بالکل صحیح، یہی بات یہاں پر وہ بات کر رہے ہیں نا مصنف، کہ جو شخص کسی کی تعریف کر رہا ہے اور وہ اس کی صفت کو جانتا ہی نہیں ہے وہ کیا تعریف کر رہا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں سے کسی سے بھی کوئی پوچھا، آپ کسی کی تعریف کریں اور میں یہ پوچھوں کہ اچھا اس میں کیا خوبی ہے،
آپ کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ تو آپ کہیں یہ تو مجھے پتا نہیں، بس میں تعریف کر رہا ہوں. تو ہم یہ سمجھ نہیں آئے گی نا ہمیں بات کس لیے تعریف، کیا وجہ ہے، کوئی صفت ہے اس میں. تو اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، اس کی صفات کے بارے میں، تو پھر کیا تعریف کریں گے؟ بس زبانی الحمدللہ ہی ہے، جیسے کہ میری ساتھی نے کہا، بالکل درست. اچھا ایک اور سوال میرا یہاں سے اور ہے کہ یہ جو ہے نا کہ واللہ سبحانہ یحمد نفسہ بنفسی کما قال سبحانہ. اس سے آگے بھی کچھ بات آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے. کیا تعریف بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی؟ وہ کیوں تعریف کے قابل ہے؟ بتائیے. خود اس نے کہا حمیرہ نا. خیر. جی حمیرہ جی میں بتائیے. بتاتی ہوں کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ اس نے زمین اور آسمان جیسی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں. تو اس میں ایک چیز ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف، جیسے آگے بھی پھر جا کے پتہ چلے گا یا ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہے. مطلب اس تعریف جو اس کی ہونی چاہیے وہ ایسی تعریف ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہم اس کی کر سکیں، لیکن ہم کوشش ضرور کرتے ہیں. لیکن چونکہ آگے چل کے جو چیز بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود کرتا ہے، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے. جب تک کسی کو جانیں گے نہیں اس کی تعریف ہو نہیں سکتی. بالکل مطلب صحیح بات. پوری اس کی جزاک اللہ. صفات کو ہم جب تک سمجھیں گے نہیں. بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر کثیرہ. جزاک اللہ. ہم نے آج ایک پیج مکمل کیا کیونکہ ہم چاہ رہے تھے اس کو ذرا ڈیپ سٹڈی کریں. اتنا خوبصورت لیسن ہے. نیکسٹ ٹائم ہم اسی لیسن کو کنٹینیو کریں گے، لیسن 57 کو. آپ سب نے اس کی عربک کو اچھی طرح پڑھنا ہے. میں اور بھی پڑھواؤں گی باقی ساتھیوں سے، اپنی بڈی کے ساتھ پڑھنا ہے. میں چاہوں گی کافی سارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں جن کو موقع نہیں ملا آج بات کرنے کا. میں چاہتی ہوں آج جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں آج کے لیسن سے، اوور آل پورا لیسن آپ نے سنا ہے نا، اور جتنا ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، آپ کو اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ کس چیز نے بہت زیادہ کلک کیا آپ کو؟ سحر شنساری آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں کچھ، یا کوئی اور آپ میں سے؟ کیا چیز اس لیسن میں آپ کو بہت زیادہ جس نے دل کو چھوا اور آپ اسے شیئر کرنا چاہیں؟ جنرلی میں بات کر رہی ہوں کیونکہ ہم ٹورڈز دی اینڈ آف دس لیسن ہے نا. کوئی بھی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے. کریں گی باجی. مجھے اس سے آگے کی آیات میں ایک یہ بات بہت زیادہ کلک کری کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا حکم ہوتا ہے تو میں تمہیں نماز کی طرف بلاتا ہوں، اور وہ نماز تمہیں اندھیروں سے لے کے اجالوں کی طرف جاتی ہے، اور میرا ہی حکم ہوتا ہے کہ میں تمہیں آگ کی طرف دھکیل دیتا ہوں. کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ آخر میں اصل میں کیا چاہتا ہے، وہ کس طرف جانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی ٹھیک طرف بات. ہمارا رخ جو ہے وہ موڑ دیتا ہے. اور ہم اپنا کمال سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کر لیا اور میں نے کر لیا، لیکن وہ بھی اللہ کے یاد میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. روبینہ آپ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ جی باجی، مجھے مصنف کی پچھلے لیسن میں سے بات یاد آئی. جب صبح سے جب میں یہ لیسن تیار کر رہی تھی تب سے ہی یہ دماغ میں گھوم رہا تھا کہ انہوں نے پہلے بھی بہت خوبصورت کہا تھا کہ وہ جو مطلب اسی کے مفہوم میں بتا رہی ہوں کہ اللہ کی تعریف اگر محبت اور معرفت کے ساتھ نہ ہو، جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھ کے تو وہ تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا. جبکہ جب ہم دل سے کی گہرائیوں سے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں اور اس کا تصور کرتے ہیں کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بات کا جواب دے رہے ہیں، تو جب یہ تصور یہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہر اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے میری تعریف کی، اس نے میری ہم بیان کی، اس نے میری بزرگی بیان کی، تو اس کیفیت میں اور ایک تعریف کی کیفیت میں بالکل الگ فرق ہوتا ہے. جیسے کہ پہلے بھی مصنف نے کہا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے جسم جو ہے روح کے بغیر، علم جو ہے وہ عمل کے بغیر ہو تو بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا، بے جان سی تعریف ہو جاتی ہے وہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. باقی سب ساتھی جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ان کو بھی مائک دے دیں. ہم اس وقت ریفلیکشن لینا چاہیں گے کچھ ساتھیوں کے. شافیہ، جی شافیہ آپ کہیے. باجی میں ہے نا تھوڑی دیر پہلے اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کری تھی کہ ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں کہ اس میں وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تو اس میں مصنف نے آگے جو ہے نا نیت کی بات کی ہوئی ہے کہ تین طرح کے جو ہے نا وہ جمال ہے. ایک جو ہے وہ مذمم کیا ہوا، ایک محمود ہے، اور ایک وہ جو نیوٹرل ہے. صرف نیت کی بات ہوتی ہے. ہر کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا خوبصورت کام خوبصورت کرے، خود خوبصورت لگے، ہر چیز اس کے آس پاس خوبصورت ہو. بس آپ اگر ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں تو وہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ محمود ہو جاتی ہے. تو وہ کتنی بڑی بات ہے یہ.
صحیح بات ہے, بہت اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو پہلے خالص کر لے. ہما آپ کہنا چاہتی ہیں کچھ؟ جی ایک یہ بات کہ جی محبت کے لیے کوئی خوبی پیدا کرنا ضروری ہوتی ہے, کیونکہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے, ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات ہے, اس کی بنا پر ہم محبت کرتے ہیں یا اس کی ہم بیان کرتے ہیں. تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ ان سے محبت کریں, تو اپنے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کریں, کوئی ایسی خوبی لے کر آئے کہ اللہ بھی ان سے بھی محبت کرے اور دوسرے انسان بھی. یعنی اپنے آپ کو دوسروں کے قابل بنانے کے لیے, دوسروں کی محبت کے قابل بنانے کے لیے کمپلین نہیں کرنا کہ تھا مجھے تو کوئی چاہتا نہیں یا فلانا نہیں چاہتا, یہ ضروری نہیں, بلکہ اپنے اندر کوئی ایسی خوبی پیدا کرنا چاہیے کہ پھر انسان بھی آپ سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ بھی. جزاک اللہ خیر, بالکل صحیح ہما نے کہا. میں یہاں سے میرے ذہن میں ابھی ایک بات کا خیال ہے, چلے آپ سے شیئر کرتی ہوں. ذرا چیٹ میں لکھیں آپ میں سے کتنی ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو میرڈ ہیں. ذرا ہم دیکھتے ہیں, ہمارے تھوڑا سا آپس میں ایک دوسرے کی پہچان بھی کرنی چاہیے نا, جاننا بھی چاہیے نا کون کون میرڈ ہے, وہ اپنے آپ کو چیٹ میں لکھتا جائے. اوکے ماشاءاللہ, رفت ہے, ماریہ ہے, طاہرہ ہے, شافیہ ہے, ہما ہے, ازکا ہے, سمرین, ماشاءاللہ یہ تو کافی نام آ رہے ہیں. اوکے یہ تو آتے ہی جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب, تو کافی ساتھی ایسے ہیں جو میرڈ ہیں. اوکے اچھا چلیں, اب آپ لوگ لکھتے جائیں میرڈ ہیں جو, اور جو ان میرڈ ہیں. ٹھیک ہے, یا جو ہو سکتا ہے کسی کے شوہر کا انتقال ہوا ہو یا شوہر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے اپنا, ایسے بھی ہو سکتے ہیں نا. لیکن آپ کا کوئی اور رشتہ تو ہوگا نا. مثلاً کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں یا بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں؟ اب میں ان سے پوچھنا شروع کرتی ہوں, کون ہے آپ میں سے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتا ہے, وہ ان میرڈ ہے یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے؟ آپ ان میرڈ کی لسٹ لیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, کیونکہ ایسے بھی تو ہمارے ساتھی ہیں نا, دونوں طرح سے ساتھی ہوں گے. ٹھیک ہے جناب, اب ان کی لسٹ آ رہی ہے میرے سامنے, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب میرا آپ سے ایک اور ہوم ورک ہے جو اس ہفتے ہم نے کرنا ہے. ہم پڑھ تو اس لیے رہے نا کچھ پریکٹیکلی فائدہ حاصل کریں, ورنہ تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. ہوم ورک میرا یہ ہے کہ آپ چاہیں تو اپنے ہسبینڈ سے, اگر آپ میرڈ ہیں تو پھر تو آپ نے اپنے ہسبینڈ سے ہی پوچھنا ہے, اور اگر آپ ان میرڈ ہیں یا ہسبینڈ نہیں ہے موجود, تو پھر آپ نے اپنے کسی قریبی رشتے سے جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں, جو سب سے قریب ہیں, ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے اندر وہ کون سی خوبی ایسی ہے جو آپ میں ہے, یا اگر مزید پیدا ہو تو وہ آپ سے زیادہ محبت محسوس کریں گے. سمجھ گئے میرا سوال؟ کیا خوبی ایسی ہے جو آپ میں ہو تو وہ آپ سے زیادہ محبت محسوس کریں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی سوال پوچھے تو کوئی ہسبینڈ یہ جواب دے سکتا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں تم شاؤٹ نہیں کیا کرو, میں چاہتا ہوں تم غصہ نہیں کیا کرو, ٹھیک ہے, یا وہ کچھ آپ کہیں گے بھائی مجھے ہسبینڈ سے بھی تو پوچھنا چاہیے نا. دیکھیں میں ان سے پوچھنے کا اس لیے مکلف نہیں ہوں, ان کا جواب نہیں میں آپ کو وقت دے سکتی کہ ہسبینڈ اس سیشن میں نہیں ہے, اس سیشن میں وائفز ہیں یا لیڈیز ہیں, تو ہمیں تو اپنے پہ کام کرنا ہے نا. تو ذرا اس ہفتے وہ پوچھیے گا اور پھر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا. مجھے اپنی کسی ساتھی کی بات یاد آ رہی ہے, ان کی اپنے ہسبینڈ سے کچھ مسلسل کسی نہ کسی بات پہ کچھ نہ کچھ انبن چل رہی تھی, گھر میں ہی چل رہی تھی. ہوتا نا ایک بات کہی دوسرے نے بھی دوسری بات کہی. وہ کہتی ہے کہ میں نے نا ایک دن مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی, ہسبینڈ کیسے وائف سے بہت محبت کر سکتے ہیں نا سنت پر, تو وہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھیج دی, تو ان کو واٹس ایپ کر دی, تو انہوں نے سن لی دیکھ لی, تو وہ بعد میں مجھے کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ I'll try my best, لیکن میں تم سے ایک بات چاہتا ہوں, تم شاؤٹ نہیں کیا کرو. کہتی وہ میری بات ایسے جا کے دل کو لگی کہ یہ تو کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے, اگر میں شاؤٹ نہ کروں, کیونکہ غصہ آتا ہے پتہ چیخنا شروع ہو جاتا ہے نا, اونچا اونچا بولنا شروع ہو جاتا ہے. کہتی میں نے اس دن سے اس کو کنٹرول کیا اور بہت فائدہ ہوا. تو سم ٹائم ایک چیز ہوتی ہے جس سے نا دوسرا شخص بتا نہیں رہا ہوتا اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم ہمیشہ صحیح ہیں. تو جناب یہ آپ کا ہوم ورک ہے اس دفعہ کا, ٹھیک ہے. بڑے مزے کے میرے پاس ان پٹس آ رہے ہیں, کچھ لکھ رہے ہیں کہ جو وہ تو سب برائیاں بتا دیں گے. چلیں جی بتا دیں سب برائیاں. ایک ساتھی لکھتی ہے کہ میرے میاں بہت تعریف کرتے ہیں میری, مگر مجھے لگتا ہے وہ سنجیدگی سے نہیں بول رہے. تو آپ پوچھ لیا کریں نا کہ آپ سنجیدہ ہے نا, اور میں بہت خوش ہوں, آپ اچھا گمان رکھیں کہ وہ سنجیدگی سے ہی بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ ہمارا وقت بھی مکمل ہوا. بہت اچھا سیشن رہا آپ کا, میرا اور آپ کے ساتھ. انشاءاللہ ہم نے پیج نمبر 124 سے 127 تک نیکسٹ ٹائم کرنا ہے. اور اتنی خوبصورت دعا ہے اس لیسن کے اینڈ میں,
جو میں چاہوں گی کہ آپ سب بھی اپنی اپنی جگہ مانگ لیں کہ اللہم کما خلقتنا فی احسن تقویم زین قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للیقین وجمل جواہرحنا بالطاعات وارزقنا احسن الاقوال والاعمال والاخلاق یا ذا الجلال خیرا کثیرا سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.